أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم جزاك الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي فلا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من ناديت تباركت ربنا وتعاليت صلى الله على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والجنة الحلال والجنة الحرام وعلیکم السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے دین میں افضل ترین کام یہ ہے کہ تم لوگوں میں کھانا بانٹو اور سلام کو عام کرو۔ سلام عام کرو، چاہے جسے جانتے ہو چاہے جسے نہیں جانتے، ہر کھڑا بیٹھے ہوئے کو، ہر بیٹھا لیٹے ہوئے کو، چاہے تمہارے درمیان ایک درخت کی آڑ میں بھی تم دوبارہ سے آؤ تو تم دوبارہ سے سلام کرو۔ یہ افضل ترین دعا ہے، یہ افضل ترین تحفہ ہے جو تم کسی کو عطا کرتے ہو۔ شایان شان بیان ہوتی ہے محرم الحرام کی۔ بچوں آپ سب کی توجہ مرکوز ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا کہ یہ وہ مقدس مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا پر نازل فرمایا، وہ مقدس مہینہ جس کے روزے رمضان المبارک کے روزوں سے فرض تھے۔ یوم عاشورہ کا روزہ، 9 محرم کا روزہ اور 10ویں کا روزہ پہلے فرض تھے، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا روزہ آتا ہے، روزے آتے ہیں تو یہ روزے نفل روزے بن جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اسی روز کل کائنات کو سجایا۔ اسی ماہ کے جمعے کے دن، عاشورہ کے دن اللہ رب العزت نے کل کائنات کو سجایا ہم سب کے لیے، اور اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ جمعے کا دن عاشورے کا دن ہوگا اور اسی روز قیامت برپا ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کو بنانے کا تحفہ بھی عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے ان ایام کو اتنا مقدس بنایا کہ جیسے پچھلی کانفرنسز ہماری ہو چکی ہیں، عید الاضحیٰ کی کانفرنس ہماری بھی ہے، کہاں اللہ رب العزت نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بشارت دی تو وہ عشق کی ابتدا بنی اور وہ اپنے بیٹے کو اپنے رب کی خاطر ذبح کرنے کے لیے پہاڑی پر لے گئے، اور عشق کی انتہا اہل البیت نے کر کے دکھا، اور عشق کی انتہا اہل البیت نے اس طرح سے کر کے دکھائی کہ دوران نماز حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، جبکہ وہ بار بار فرماتے رہے کہ نماز کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، نماز قائم کرنے دے، اے قولی شمر سے بول دے، لیکن وہ کہتا رہا کہ نماز ہمارے لیے ضروری نہیں، ہمارے لیے جنگ ضروری ہے۔ بات کربلا کی کچھ اس طرح سے چلتی ہے کہ آخر کیا وجہ بنی حضرت حسین کو شہید کرنے کی، بجائے اس کے کہ اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ہاتھ پر بیعت کریں
بیعت کرنے کی بجائے ان کو شہید ہی کر دیا، کیونکہ اس دوران مدینے میں بہن بھائیوں کا نکاح جائز ہونے جا رہا تھا۔ اس دوران مدینے میں عرب میں فحاشی عام ہو رہی تھی۔ اس دوران مدینے میں نہ صرف اذان ہوتی، عرب میں نہ صرف اذان ہوتی، بلکہ جس کی دشمنی ہوتی جس سردار کے ساتھ، وہ اپنے دشمنوں کو گالیاں بھی دلواتا تھا منبر پر۔ تو اس دوران معاشی صورتحال، امیروں کو اوپر کرنا اور غریبوں کو پساتے جانا، یہ صورتحال بڑھ گئی تھی، اور اس صورتحال کے خلاف کھڑا ہوا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پرنور گھرانہ، مقدس گھرانہ، وہ گھرانہ جس کو اہل البیت کہتے ہیں، جس کا کم و بیش اللہ رب العزت نے قرآن پاک فرقان حمید میں 1000 مرتبہ ذکر کرا، جس کا ایک میں آپ کو مثال دیتی ہوں۔ قرآن پاک فرقان حمید سورۃ الاحزاب آیت کریمہ نمبر 33، اللہ رب العزت فرماتا ہے جیسے تمہارے پر نماز فرض کر دی گئی، جیسے تمہارے پر زکوٰۃ فرض کر دی گئی، تو تمہارے پر واجب ہے کہ تم اس گھرانے کی عزت کرو۔ وہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے؟ وہ ہے اہل البیت کا گھرانہ، اور ان کے گھرانے کے طرز پر چلو تاکہ اللہ رب العزت تمہارے پر راضی ہو کے تمہیں تطہیر کر دے۔ تمہیں کیا کر دے؟ تطہیر کر دے۔ تو میری اسلامی بہنوں، میرے پیارے بچوں، یہ مہینہ ہمارے لیے ایک سبق لے کر آتا ہے، اور وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ چاہے ہماری جان پہ بھی بن جائے، ہم نے اللہ کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دینا ہے۔ ایک مثال ہے، ہمارے سامنے کوئی دشمن آ جائے، پسٹل لے کر آ جائے، بندوق لے کر آ جائے، ہمارے سامنے تلوار لے کر آ جائے، اور پھر ہم یہ کہیں کہ بے شک تم ہمارا جو کچھ لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، یا ہم اپنے ایمان سے خالی ہونا چاہتے ہیں، ہمیں چھوڑ دو، تو کیا موت ہمیں چھوڑ دے گی؟ موت کیا کبھی ہمارے سامنے نہیں آئے گی؟ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو ہمیشہ زندہ رہ جائے گا؟ نہیں، کوئی نہیں ایسا۔ تو پھر ایسی موت چنیں جس پر اللہ کو ناز ہو، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز ہو۔ موت ایک دروازہ ہے جس کے آگے یا جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، یا دوزخ دوزخیوں کا انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ زندگی فانی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، اس زندگی کو جہاد بنائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام حسن و حسین میرے جنت کے سرداروں میں سے ایک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اہل سنت کی کتاب میں ہے سلسلہ صحیحہ حدیث تواتر سنن نبی داؤد فتنوں کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، بیٹا چپ کر کے بیٹھنا۔ فتنوں کی کتاب اور امام مہدی کے نزول میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اے بنو ہاشم کے 2 جوانوں، میری امت کے لوگ میرے بیٹوں کو، میرے گھرانے کو گھر سے جلا وطن کر دیں گے، گھر سے نکال دیں گے۔ نہ صرف نکال دیں گے بلکہ میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو قتل کیا جائے گا، اور ان کا بدلہ لینے کے لیے مشرق سے سیاہ جھنڈے والے، میری یہ بہن پوچھ رہی تھی کیا تسا شیعہ دنیوے جو کالا جھنڈا لئی بیٹھے ہوئے، تو یہ دل کے کانوں سے سنیے گا، اہل سنت کی کتاب میں نے آپ کو حوالہ دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق سے چند ایسے لوگ اٹھیں گے جن کے ہاتھ میں سیاہ جھنڈے ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پوری دنیا ان کی طاقت کی وجہ سے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہے گی، لیکن وہ بیعت نہیں لیں گے تب تک جب تک کہ میرے لخت جگر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کا لال امام مہدی نہ نازل ہو جائے۔ امام مہدی حضرت فاطمہ کا بیٹا ہوگا، اور ان کے آنے سے یہ سیاہ جھنڈے والے سارے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور اگر تم اپنے آپ کو اس دوران پاؤ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے تمہیں گھٹنوں کے بل رگڑ رگڑ کے برف پر گھسیٹ گھسیٹ کے بھی چلنا پڑے، تو تم ان لوگوں کا ساتھ دینا جن کے ہاتھ میں سیاہ جھنڈے ہوں گے۔ وہ سیاہ جھنڈے والے میرے اہل البیت کے سچے عاشق ہوں گے۔ تو یہ ہے حقیقت سیاہ جھنڈے کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم مبارک، میں نے ریکارڈنگ کروا دی اپنے چینل پر،
کہ اسلام کے جھنڈے، اسلام کے فلیگز کی پہچان اور وہ جھنڈے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے ان میں سے ایک علم مبارک ہے۔ اس علم مبارک میں سیاہ رنگ بھی ہے، اس علم مبارک میں سفید رنگ بھی ہے، اس علم مبارک میں لال رنگ بھی ہے، اور یہ سلسلہ علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت آنے والا ہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف فرما ہیں اور حضرت ام الفضل آتی ہیں۔ ام الفضل کون ہے؟ میری اسلامی بہنوں توجہ مرکوز ہے آپ سب کی۔ حضرت ام الفضل حضرت حسین کی دائی ہے اور فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک بڑا ہی بھیانک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام الفضل یہ تو بڑا ہی خوبصورت خواب ہے، ان قریب تو میرے خون کو اپنی گود میں اٹھائے گی۔ اور کچھ عرصے کے بعد حضرت حسین کو حضرت ام الفضل نے پالا، اپنی گود میں ان کی دائی بنی، اور حضرت حسن کھیل رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہی رونے لگے۔ یہ محرم میں رونے کا سلسلہ ازل سے چلتا آ رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رونے لگے تو حضرت فاطمہ پریشان ہو گئی، حضرت ام الفضل پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھلا کیوں کر رو رہے ہیں؟ تو فرمایا ابھی حضرت جبریل امین آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے آ کے مجھے وہ مٹی دکھائی جہاں پر میری اولاد کو شہید کیا جائے گا۔ کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے یوسف کو کھویا تو اپنی بینائی ہی کھو دی، اندھے ہو گئے رو رو کر، اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے 72 یوسف کٹ گئے۔ کس کی خاطر؟ ہماری خاطر۔ کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ قرآن کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ نماز کی خاطر۔ کس کی خاطر کہ ہم آزادانہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مدارس میں ہمارے بچے جاتے ہیں۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ اہل البیت کا صدقہ ہے۔ فرمایا مجھے وہ مٹی دکھائی گئی جس مٹی پر میری اولاد کو شہید کیا جائے گا۔ میں اس مٹی کو دیکھ کے رونے لگا اور مجھے سب سے زیادہ رونا اس بات پر آیا کہ شہید کرنے والے اور کوئی نہیں بلکہ میری اپنی امت کے لوگ۔ تو یہ صبر ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنا صبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا صبر میرے گھرانے پر، جتنی آزمائش میرے گھرانے پر آئی ہے دنیا میں کسی بھی گھرانے پر نہیں آئی، کسی بھی گھر پر نہیں آئی۔ تو میرے پیارے بچوں، محرم الحرام یہ ادب و آداب کا مہینہ، یہیں سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اور لیکن نوحے کرنا، میں یہ بات بھی یہاں پہ کرتی چلی جاؤں، ماتم کرنا، نوحے کرنا اسلام میں حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب تمہارے پیارے اس جہان فانی سے رخصت اور علت فرما جائیں، حتیٰ کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جگر گوشے بیٹے وفات پا گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو لہد اقدس میں اتارا اور روتے چلے جا رہے ہیں اور فرماتے چلے جا رہے ہیں یا اللہ میری اس رونے کو مایوسی نہ سمجھنا، ماتم نہ سمجھنا، یہ تو وہ رحمت ہے جو آپ نے جاری فرمائی، یہ تو وہ محبت ہے جو میرے دل میں آپ نے میری اولاد کے لیے ڈالی، لیکن میں ماتم نہیں کر رہا، لیکن میں نوحے نہیں کر رہا، اور حکم ہوا ماتم اور نوحے کرنے والا اور اپنے سروں کو پیٹنے والے، اپنے آپ کو زخمی کرنے والے ہمارے میں سے شمار نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات میرے پیارے بچوں، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتائی تھی، سورۃ البقرہ کا حوالہ دیا تھا، شہید کیا کبھی مرتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا شہید کبھی نہیں مرتے، شہیدوں کا ماتم نہیں چاہیے، شہیدوں کو اللہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اللہ ان کا رزق پہنچاتا ہے۔ قرآن پاک فرقان حمید سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا۔ لیکن پانی پلا دینا ثواب ہے، لیکن کھانا کھلا دینا ثواب ہے۔ اور میں اتنا بھی اپیل کرتی ہوں آج جانا ان لوگوں سے جو ان 10 دنوں میں کرتے ہیں وہ پورا سال اہتمام کرتے رہے، جتنا ہو سکے پانی پلائیں، جتنا ہو سکے خیرات دے، جتنا ہو سکے درخت لگا دے، جتنا ہو سکے کسی کے گھر غربت کا عالم ہے کسی کو پنکھا لگوا دے، کسی کے گھر موٹر لگوا دیں، کسی کو نل کا لگوا دیں، تو اللہ رب العزت آپ کے ان صدقات کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اس
اس میں کوئی کباہت نہیں کہ اگر آپ ان 10 دنوں میں اہل بیت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہماری نسلیں، جو کہ ہماری نسلوں میں ایک ایسا فتنہ ڈالا جا رہا ہے، بیٹا آپ لوگ آرام سے بیٹھیں، ایک ایسا فتنہ ڈالا جا رہا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک کانفرنس میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی، میں نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ تو مجھے آگے جواب ملتا ہے حضرت خدیجہ نام ہے ان کا۔ ظلم کی انتہا ہے۔ اگر 10 محرم تک، محرم الحرام تک یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو یہ یاد دہانی کے کام ہو رہے ہیں کہ یہ ظلم ہوا تھا کس پر؟ اہل البیت پر، اور ہم تا قیامت اس ظلم کے خلاف کھڑے رہیں گے۔ ہم تا قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ان کے گھرانے کے غلام بن کے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ العظیم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سرکار کی آمد، مرحبا، اقبال کی آمد، مرحبا، حسین کی آمد، مرحبا، آمین کی آمد، مرحبا، مصطفیٰ کی آمد، مرحبا، صبح کی آمد۔ مرحبا، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں، موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ نعرہ رسالت، یا نعرہ خلافت، حق جاریہ، حق چاریہ، نعرہ حیدری، حق علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ یہ پڑھیے گا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی